بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں عمران خان ہوں۔ سب سے پہلی خبر آپ کو یہ دے دیتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو پمز اسپتال لایا گیا، 5ویں مرتبہ ان کی آنکھ میں انجیکشن لگایا گیا۔ ان کا جو ٹریٹمنٹ چل رہا ہے وہ ابھی بھی جاری ہے۔ اس سے پہلے ایک خبر دی گئی کہ عمران خان صاحب کو جیل سے کہیں باہر نکالا گیا اور پھر وہ واپس چلے گئے۔ اور میں نے آپ کو ایک بات کہی تھی کہ پاکستان کا جو نیشنل میڈیا ہے وہ کبھی بھی اڈیالہ کی کسی خبر کو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے پوچھے بغیر رپورٹ نہیں کر سکتا۔ سوشل میڈیا کے لوگوں کی بات الگ ہے، کوئی اگر ذاتی طور پہ کوئی خبر حاصل کر لے اور اس کی بنیاد کے اوپر وہ خبر دے دے اور اپنے رسک کے اوپر دے دے تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اڈیالہ جیل سے آنے والی انفارمیشن کو پبلک کرنا آسان نہیں ہے۔ پاکستان کا جو نیشنل میڈیا ہے وہ تو یہ نہیں کر سکتا، ٹی وی چینلز نہیں کر سکتے، اخبارات نہیں کر سکتے۔ بہرحال دیکھیں، رات کو وہ لے کر آئے تو کسی کو کانوں کان خبر بھی نہیں ہوئی، 2 بجے کے قریب لے کر آئے اور بعد میں جو پمز اسپتال کی انتظامیہ ہے انہوں نے خبر دی اور بیرسٹر گوہر نے خبر دی اور کسی کو کانوں کان پتہ بھی نہیں چلا۔ تو پمز اسپتال کی جو انتظامیہ وہ یہ کہتی ہے کہ عمران خان صاحب عمر 74 سال، انہیں 15 جون 2026 کو آنکھوں کے باقاعدہ علاج یعنی 5ویں انجیکشن کے لیے پمز اسپتال لایا گیا۔ علاج سے پہلے آنکھوں کے ماہر ڈاکٹروں نے ان کا معائنہ کیا اور ان کی آنکھوں کا ایک خاص ٹیسٹ بھی کیا گیا، جس کی رپورٹ سے معلوم ہوا کہ ان کی حالت میں کچھ بہتری آ رہی ہے۔ مریض کی اجازت حاصل کرنے کے بعد تمام ضروری طبی نگرانی میں اور آپریشن تھیٹر کے تمام طے شدہ حفاظتی اصولوں کے مطابق سرجنز نے مائکروسکوپ کی مدد سے انہیں انٹراویٹرل انجیکشن کی 5ویں خوراک لگائی۔ یہ پورا عمل ڈے کیئر سرجری کے طور پر کیا گیا۔ اسپتال میں قیام کے دوران علاج سے پہلے، علاج کے وقت اور اس کے بعد ان کی حالت بالکل ٹھیک اور مستحکم تھی۔ بعد میں انہیں آگے کی دیکھ بھال کی ہدایات اور ضروری مشوروں اور متعلقہ دستاویزات کے ساتھ اسپتال سے ڈسچارج کر دیا گیا۔ یہ جناب پمز اسپتال کی انتظامیہ نے انگریزی میں ایک ڈاکومنٹ جاری کر دیا اور عمران خان صاحب کو ایک مرتبہ پھر لایا گیا۔ ایک خبر اور پھیلائی جا رہی ہے کہ عمران خان صاحب کی غالباً سہیل آفریدی سے ملاقات ہوئی ہے، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں، اور ان کا یہ دعویٰ ہے کہ اس بات کو بھی چھپایا جا رہا ہے، لیکن میرے پاس یہ خبر نہیں ہے، کیونکہ اگر یہ خفیہ ملاقات ہوئی ہے تو سہیل آفریدی کو اسے خفیہ رکھنا ہی پڑے گا، کیونکہ خفیہ ملاقات میں تو پھر عمران خان صاحب سے انہوں نے ہدایات لی ہوں گی، پھر سوشل میڈیا پہ رولا بھی پڑ جائے گا۔ اب بیک ڈور چینل کیا چل رہا ہے، کس سے کیا رابطے ہو رہے ہیں، اس کے بارے میں آپ کچھ کہہ نہیں سکتے، کیونکہ جب بھی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پچھلا دروازہ کھولتی ہے کسی ڈیل کے لیے، مذاکرات کے لیے یا اپنی فیس سیونگ کے لیے، تو وہ کسی کو کانوں کان خبر بھی نہیں ہونے دیتے۔ گراؤنڈ کے اوپر کوئی خبر نہیں ہوتی اور بیک ڈور چینل چیزیں چل رہی ہوتی ہیں۔ بہرحال ابھی آ جاتے ہیں باقی خبروں کی طرف۔ عمران خان صاحب کا علاج جاری ہے۔ عالمی منڈی میں ناظرین پیٹرول کی قیمتیں ایک دم گر گئی ہیں۔ جیسے ہی ایران اور امریکہ کے بیچ میں معاہدے کی خبریں آئیں تو عالمی منڈی میں پیٹرول کی قیمتیں کریش کر گئیں۔ جو قیمتیں عمران خان صاحب کے دور میں تھی اس سے تو بہت ہی کم سطح پہ پہنچ گئی ہیں، یعنی $80 فی بیرل کے آس پاس پیٹرول کی قیمتیں اب ہیں۔ عمران خان صاحب کے دور میں یہ $115-20 تک بھی گئی تھی، تو بہت کم قیمت ہو گئی ہے۔ تو اب جس طرح قیمتیں بڑھائی تھیں پاکستان کی سرکار نے، جیسے پاکستانیوں کو چونا لگایا تھا جنگ کے بہانے، تو اب فوری طور پہ قیمتیں کم بھی ہونی چاہیے۔ عمران خان صاحب مہنگا پیٹرول خرید کے $150 کا دے رہے تھے، آج سستا پیٹرول مل رہا ہے عالمی منڈی میں $80 فی بیرل، تو کیا یہ حکمران $150 کا دے سکتے ہیں؟ حالانکہ یہ عمران خان کے دور سے زیادہ سستا پیٹرول کرنے کے لیے آئے تھے، تو کیا اب یہ سستا کر سکتے ہیں؟ انہیں کرنا چاہیے۔ اور یہ لیوی کا جو ایک تماشا انہوں نے لگایا، قوم کے اوپر ایک بوجھ ڈال دیا ہے، وہ بوجھ ختم کرنا چاہیے۔ معیشت کو معیشت کے طریقے سے چلانا چاہیے، لوگوں کی جیبیں نہیں کاٹنی چاہیے۔ ناظرین، یہ جو معاہدہ جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں کہ امریکہ اور ایران کے بیچ میں ہو رہا ہے، اس معاہدے میں ایران نے حاصل کیا کیا، میں نے آپ کو پچھلے ویلاگ میں بتایا تھا، لیکن اب بہت ساری چیزیں اور کلیئر ہو گئی ہیں۔ جو اہم ترین مسودہ تیار ہوا ہے، اس کے جو اہم ترین نکات ہیں، ان میں چند چیزیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ نمبر 1 تو یہ ہے کہ 30 دن کے اندر امریکہ اپنی ناکہ بندی مکمل طور پہ ختم کر دے گا۔ دیکھیں، فوجوں کو لانے میں جتنا ٹائم لگتا ہے، واپس ہٹانے میں بھی ٹائم لگتا ہے، تو آہستہ آہستہ امریکی فوج یہاں سے موو کر دی جائے گی، ناکہ بندی ختم ہو جائے گی۔ لبنان کے اندر مستقل جنگ بندی رہے گی، اور یہ ایران نے بڑے دباؤ کے بعد یہ شرط ڈلوائی ہے۔ پھر ایرانی تیل اور پیٹرو کیمیکل پر پابندیاں معطل ہو جائیں گی۔ ایران اپنا تیل جو ہے وہ پوری دنیا کو فروخت کر سکتا ہے، اس کے لیے پابندیاں اب نہیں ہوں گی۔ امریکہ اور اتحادی
تعمیر نو کے لیے $300 ارب دیں گے. یہ ایران کے تعمیر نو کا ایک پروگرام بھی ہے, اس میں ایران کو بہت سارا کچھ ماننا بھی پڑے گا, لیکن یہ بہت لمبا کام ہے. لیکن چلے ایران کے لیے رستے کھل رہے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ ایران کے $24 ارب منجمد اثاثے بحال ہو جائیں گے فوری طور پہ. اس میں سے $12 ارب کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ تو معاہدے کے وقت ہی ہو جائیں گے اور اگلے 2 مہینوں کے اندر ایران کو بہت سارا پیسہ ملے گا. یہ پیسہ اتنا زیادہ ہوتا ہے ناظرین کہ $1 ارب کے لیے پاکستان کتنی کوشش کرتا ہے وہ آپ جانتے ہیں. سعودی عرب سے ہم نے UAE کو $2.5 ارب واپس دینا تھا, تو سعودی عرب سے ہم نے وہ پیسہ لیا اور UAE کو واپس کیا. تو اس کے بدلے میں ہم نے اپنے جیٹ طیارے, اپنی فوج, بہت سارا کچھ سعودی عرب میں پہنچا دیا. جو ہم نے چائنا سے قرضہ لیا, حالانکہ یہ سارے قرضے کے اوپر ہمیں سود بھی دینا پڑے گا, ان سارے قرضوں کے اوپر ہمیں بہت زیادہ, یعنی یہ معاہدہ تو سامنے آج تک آیا ہی نہیں, اور جو سامنے آئے وہ انتہائی پریشان کن ہے. پاکستان کو بہت پیسہ واپس کرنا پڑے گا. بہرحال ایران کے تو وارے نیارے ہو جائیں گے, اور جو میزائل پروگرام ہے وہ ان مذاکرات کا حصہ نہیں ہے. پھر جو جوہری ایران کی صلاحیت ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ ایٹم بم بنا پائے گا, لیکن وہ ایٹمی توانائی حاصل کر سکتا ہے اور اس کے لیے اس کو اجازت ہوگی. ان ساری چیزوں کو پلس مائنس کریں تو ایران اس لڑائی کو جیتا ہے اور اس نے بہت سارا کچھ اپنی قوم کے لیے حاصل کیا. اس کے باوجود ایرانی قوم مطمئن نہیں ہے اور وہ احتجاج بھی کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی بالکل کوئی نرم چیز امریکہ کے ساتھ نہ کی جائے. دوسری جانب پاکستان کے اندر جو ہے وہ تعریفوں کے پل باندھے جا رہے ہیں فیلڈ مارشل عاصم منیر کے. صرف بلاول ایک ایسا سیاسی لیڈر ہے, دیکھیں جہاں بنتی ہے وہاں تعریف کرنی چاہیے, کہ بلاول نے عزت کے آرڈر کا خیال رکھا. بلاول نے سب سے پہلے صدر پاکستان کا, پھر وزیر اعظم کا نام لیا, اور اس کے بعد بلاول نے نام لیا عاصم منیر کا تیسرے نمبر پہ. حالانکہ تیسرے نمبر پہ اسحاق ڈار کو آنا چاہیے تھا, اس کے بعد وزیر دفاع کو آنا چاہیے تھا, پھر عاصم منیر کو آنا چاہیے تھا. لیکن ٹھیک ہے, بلاول نے کچھ تو لحاظ کیا, کچھ تو پاس رکھا. باقی جتنے بھی لوگ ہیں, چاہے منسٹرز ہیں, چاہے کوئی بھی ہیں, وزیر داخلہ ہے یا وزیر دفاع ہے, انہوں نے عاصم منیر کا شکریہ ادا کیا. پہلے شہباز شریف کو بہت نیچے رکھا اور بعض نے تو رکھا ہی نہیں. تو عاصم منیر صاحب کے جوتے پالش کر رہے ہیں سارے کے سارے. فیصل باٹا نے تو عاصم منیر کو لیڈر قرار دے دیا اور باقیوں کو گیدڑ قرار دے دیا. دیکھیں, لیڈر تو الیکشن لڑتا ہے یا کوئی تحریک چلاتا ہے. عاصم منیر صاحب نے کبھی کوئی کتاب نہیں لکھی, کبھی کوئی تحریک نہیں چلائی. یہ جو عہدہ جس کے اوپر وہ بیٹھے ہوئے ہیں, اگر آج عاصم منیر صاحب کے پاس یہ عہدہ نہ ہو تو فیصل واڈا صاحب اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے آپ بتائیں کہ آپ کبھی دوبارہ نام بھی لیں گے اس آدمی کا؟ آپ عاصم منیر صاحب کا دوبارہ نام بھی نہیں لیں گے. یہ حقیقت ہے, سننے میں بہت بری لگتی ہے لیکن یہی حقیقت ہے. جنرل باجوہ کے آپ گن گاتے تھے, آپ مجھے بتائیں کتنی دفعہ آپ ان کے گھر میں ان کا پتہ کرنے کے لیے گئے جب سے وہ لیٹرین میں گرے. جنرل فیض حمید کے آپ گن گاتے تھے اور پھر فیض حمید کے آپ بہت سخت خلاف بھی ہو گئے. ندیم انجم کو ریٹائرمنٹ کے بعد آپ کتنی دفعہ ملے. تو جنرل عاصم منیر جب تک اس کرسی پہ ہے تب تک ان کا وجود ہے. لیڈر جو ہے وہ لیڈر ہی رہتا ہے, وہ تاریخ میں اپنا نام بھی بناتا ہے. دیکھیں نا, لیڈر الیکشن بھی لڑتا ہے, لوگوں کو اکٹھا بھی کرتا ہے, وہ اپنا ایک نظریہ بھی دیتا ہے. لیڈر نہ بنائے آپ ایک سرکاری ملازم کو, وہ تنخواہ لیتے ہیں پاکستانی قوم سے اور ان کی اپنی ایک ڈیوٹی ہے, وہ سرٹن ٹائم پیریڈ تک انہوں نے کرنی ہے, پھر چلے جانا ہے. تو یہ جوتے پالش کرنے کے چکر میں نا آپ لوگوں نے پاکستان کا بیڑا غرق کیا. اب تک آپ نارمل چلنے دیں پاکستان کو, جیسے ساری دنیا چلتی ہے ویسے ہی ٹھیک ہے, ویسے ہی پاکستان کو بھی چلنا چاہیے. دیکھیں, پوری دنیا کے اندر ہم ثالثی کے لیے مارے مارے پھر رہے ہیں, ادھر امن کروا دیں گے, ادھر امن کروا دیں گے. ہم جاتے ہیں سب کے ساتھ میٹھے میٹھے منہ بنا کر ملتے ہیں, لیکن پاکستان کے اندر ہم نے حالت کیا کر دی ہے. یہ میں آپ کو آج کی خبر دے رہا ہوں کہ سینٹرل کرم کے اندر ڈرون حملہ ہوا. اس ڈرون حملے میں ایک ماں, اس کا بیٹا اور 2 بچیاں, یہ 4 لوگ شہید ہو گئے. مجھے بتائیں نا, عمران خان کا نظریہ کدھر ہے؟ وہاں پہ تو عمران خان کی حکومت ہے. سہیل آفریدی کی جذباتی تقاریر یا مقدمہ کر دوں گا, میں یہ کروں گا وہ کروں گا, وہ کدھر گیا سارا معاملہ؟